آج کے پروگرام میں ہم نے ازدواجی زندگی، میرج کے ساتھ مسائل کے ہیں، سوسائٹی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے جو سوسائٹی میں کرائسس ہیں ان کے بڑے سادہ سے حل دین اسلام نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر انسان کو کون جانے گا؟ بیسک سسٹم جو اسلام کا ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ عورت کے لیے اللہ نے ایک حصار بنایا ہے، گھر ایک حصار ہے۔ تو قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پسند کی 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ کہ بڑی ہماری بہنیں ایسا کہتی ہیں، فیڈ بیک دیتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کی تو اس نے میرے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے۔ ایکچولی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح سمجھا نہیں ہے اور محبتوں کا بھی تعین نہیں کیا۔ جس حکم کو ماننے کو دل نہ چاہے اس کا دوہرا اجر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام اور میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ آج کا پروگرام بڑا ہی مختلف اور بڑا ہی منفرد پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری بڑی محترم بہن راضیہ جنید اس پروگرام میں گیسٹ ہیں، اور ہماری بہن جو ہیں وہ بڑے محترم، بڑے قابل انسان محترم جنید جمشید صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی سیکنڈ وائف ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم نے ازدواجی زندگی، میرج کے ساتھ مسائل کے ہیں، سوسائٹی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، منفی کیا ہے، مثبت کیا ہے، اور بڑے بڑے جو سوسائٹی میں کرائسس ہیں ان کے بڑے سادہ سے حل دین اسلام نے بتائے ہیں۔ ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری بہن قرآن پاک پڑھاتی ہیں بچیوں کو، بیٹیوں کو، اور خاص کر کہہ لیجیے یونیورسٹی کی بے شمار ان کی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو فالو کرتی ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ واقعہ ہوا، اللہ کے پاس چلے گئے جنید بھائی، میرا تب سے ان سے رابطہ ہے۔ میں نے ایک فوری طور پہ پروگرام کیا تھا، میں 7 نیوز میں ان ڈیز میں ٹی وی پہ اینکر کے طور پہ آتا تھا، تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور ایک ہفتے بعد ہی میرا بہن سے رابطہ ہو گیا، اور تب سے آج تک الحمدللہ ہم گاہے بگاہے ایک دوسرے سے کبھی مشاورت کر لیتے ہیں اور بات چیت کر لیتے ہیں۔ آج یہ اسپیشلی اس پروگرام کے لیے اسلام آباد سے لاہور آئیں، اور ہم نے اس ایک موضوع کو سلیکٹ کیا، اس پہ بات چیت کرنے کا پلان کیا۔ میں سب سے پہلے بٹ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آغاز آپ ہی سے کیا جائے۔ ہم یہ جو آج ازدواجی زندگی اور بالخصوص ہمارے رشتوں میں اتنی دراڑیں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں وہ چلتی نہیں ہیں۔ چند دن پہلے ہم نے پروگرام کیا ہے کہ 1 کروڑ ہماری بہنیں 35 سال سے زیادہ عمر کی اس ملک میں وہ ہیں جن کی شادی ہی نہیں، اور اس میں کہہ لیجئے وہ جن کی شادی نہیں ہوئی یا وڈو ہیں یا سنگل ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیجئے ایک سوسائٹی میں ایک بم کی شکل میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ شاہ جی، یہ جو ہم نے پروگرام سوچ کے یہ شروع کیا تھا تو اس کا نام ہی آپ نے رکھا دین آسان، کیونکہ مولانا طارق میر صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم اس کا نام رکھو دین آسان ہے، کیونکہ دین آسان میں ایک شے سوالیہ نشان سا آتا ہے، تو ہے اگر شامل کر لو تو پھر زیادہ اس کا ہوگا کہ بھی آسان ہی ہے۔ تو لیکن میں نے جب انہیں کہا کہ تو پھر ہم اس وقت ہم لوگوں شوگوں پر نہ بنا چکے تھے، تو اب چونکہ اس میں معاشرتی مسائل ہم کوشش کرتے ہیں ڈسکس کرنے کے، معاشرے میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور کیا کیا جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں تو مختلف مسائل پہ کیے، تو آج کا جو پروگرام ہے وہ جو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ایک ایسا اہم پروگرام اس لیے ہے کہ یہ والا مسئلہ جو ہے اس کو کوئی بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہے اس وقت میں۔ یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر انسان کو کون جانے گا؟ اب ایک بات ہے کہ بات لوگ مان نہیں رہے، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے آج اپنی بہن کو جو یہاں پہ دعوت دی ہے اس کا مطلب ہی یہ تھا ایک ہے میں بات کروں تو میں ایک پارٹی ہوں، میں جی انہوں تو شوق ہے شادیاں کرنا، تو ہم نے اپنی بہن کو اس لیے بلایا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے چونکہ جنید سے دوسری شادی کی تھی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے، تو اس سے شادی کی تھی، تو اس کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا، کیا اس کے فائدے ہوئے، کیا نقصانات ہوئے، اگر یہ بتائیں گی نا
تو اس کے لیے لوگوں کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا, ہمارا اس پہ بات کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو بڑی مہربانی ہماری بہن کی, آپ تشریف لائی ہیں, تو آپ بسم اللہ کریں, ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے محسوس کیا, کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. جی بہن. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اللہ کی بات کرنے کی توفیق دی. اور ہمارا اہم جو مشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ اویئرنیس دی جائے اور جو صحیح اسلام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے, کیونکہ پیچھے بڑی پلاننگ سے اس کو کافی کمپلیکیٹڈ اور وہ چیزیں آ گئی ہیں جو اسلام ہے ہی نہیں نا, اور اسی کے بارے میں لوگ سوچ بھی رہے ہیں, وہی سمجھ رہے ہیں, اسی پہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کا جیسے اس کا نام بھی ہے دین آسان, تو ہمارا دین تو اسلام ہے اور اسلام کا اپنا پورا ایک سسٹم ہے. بیسک سسٹم جو اسلام کا ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل, اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ ہمارے گھر کا, میرڈ لائف کا, اسی سے معاشرہ بنتا ہے پھر آگے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہی خراب ہو گیا, اور اتنے دکھ کی بات ہے کہ پچھلے آئی تھنک 2 صدیوں سے یہ کام زیادہ ہوا ہے کہ گھر کی لائف کو ڈسٹرب کر دیا جائے. اب جب گھر میں سکون ہی نہیں ہے, جیسے انہوں نے بھائی نے بات کی کہ شوہر بیوی اس طرح ہیں کہ وہ نہ صرف شک کر رہے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ سم ٹائمز تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اینیمیز بنے ہوئے ہیں, مطلب دشمن بنے ہوئے ہیں. اور بیوی ہر وقت, اب آپ بتائیں اس طرح کا جو گھر ہوگا وہاں پہ بچوں کی کیا تربیت ہوگی. اور یہ ہم پیچھے 2-3 جنریشن سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو تربیت کر کے لوگ, لڑکے اور لڑکیاں ہمارے پھر رہے ہیں ادھر نا. تو یہ آج کل جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ انہی ریزنز کی وجہ سے ہیں. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی اور یہ شرح صدر کی ہے یہ باتیں. تو ہم لوگ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں. اب پہلی چیز جو ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ اللہ نے مرد عورت کو بنایا اور اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ مرد کی کیا لمٹس ہیں اور اس کو کیا ضروریات ہیں, اور عورت کی کیا لمٹس ہیں اور اس کی کیا ضروریات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہتر پتہ ہے, اس کے لیے ہم کیوں کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے ایز اے مسلم. تو قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پسند کی 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو. اور لیکن یہ ہے کہ پھر آگے جب ہم یہ آیت بتاتے ہیں تو اکثر پھر اس کے اوپر آرگو کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عدل کرو. ڈیفینیٹلی عدل تو لازمی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا پورا سسٹم ہی کائنات کا عدل پہ قائم ہے, اور جہاں پہ عدل نہیں ہوتا وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے, ظلم, فساد فی الارض. ابھی اسی لیے کہ ہم عدل پہ نہیں چل رہے. اور اس کے ساتھ آگے ہی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی رکھو, لیکن اس کے ساتھ کیا رکھو, او ما ملکت ایمانکم. ٹھیک ہے, تو پھر لونڈیاں آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں. تو یعنی وہاں پہ بھی اگر ہم جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہاں بھی عورت ایک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مرد جو ہے, مرد کی بنایا ہے اس طرح, اس کی ضروریات ہیں, تو ایک عورت کے ساتھ رہنا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو گھر میں جو پھر کنیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ ٹائم گزاریں. اچھا, اس کے بعد اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں, صحابہ کا دیکھتے ہیں, ہمارے لیے تو وہی اسوہ حسنہ ہے. تو ان کے ہاں بھی زیادہ میریجز ہیں ہمیں ملتی ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسلام نے اس کو لمٹ کیا, یعنی جو 4 شادیوں کی بات ہے, ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا, کہ جب لوگوں کی 100 بیویاں ہوتی تھیں. آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں, داؤد علیہ السلام کو دیکھیں, یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں. ہمارے انبیاء کی بھی کثرت ازواج تھی. اور جو عرب کا معاشرہ ہے, اب جب 4 کی یہ لمٹ آئی, اس میں ہمیں ایک یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کی 10 بیویاں تھیں. تو اب ایٹ اے ٹائم 4 رکھنی ہے, تو پھر انہوں نے 4 رکھ کے باقیوں کو طلاق دی. تو اس ٹائم میں تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے تو شاید یہ مشکل کام ہو گیا تھا کہ اب ہم 4 پہ رہنا ہے, جہاں پہ اتنی زیادہ بیویاں رکھ رہے تھے. ہم تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں یہ کیوں جی 4 کیوں, 4 بیویوں کے تک محدود رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہاں پہ یہ بہتر پتہ ہے کہ 4 تک مرد جو ہے وہ ان میں عدل بھی کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کر سکتا ہے.
یعنی صحیح طرح. اللہ کو یہ بہتر پتہ ہوگا, باقی اگر بہت زیادہ کر لیتے ہوں گے تو میں بھی اس کا ہو سکتا ہے وہاں پہ ایشو ہوتا ہو. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں جب اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہو کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اگر جو ایک بیوی رکھی ہوئی ہے لیکن ان کے جو ہیں وہ حرام ریلیشنز اتنے زیادہ ہیں, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ خواتین وہ حرام ریلیشنز کو قبول کر لیتی ہیں, لیکن وہ اور نکاح کے اوپر لڑائی جھگڑا اور پھر فیملی کو بریک, اور مرد کئی دفعہ اسی بات پہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر میری پہلی بیوی کو پتہ لگ گیا تو میرا گھر خراب ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس طرح گھر خراب نہیں ہو رہا, اس طرح حدود اللہ ٹوٹ رہی ہیں. اور پھر اسلام کا یہ جو زیادہ شادیاں ہیں اس میں فائدہ عورتوں کا ہی ہے. دیکھیے الحمدللہ ابھی تک عرب میں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اور عرب میں آپ دیکھیں کہ عورت کی ویلیو کتنی زیادہ ہے, کیونکہ ابھی جیسے کہا آپ نے کہ 1 کروڑ سروے کیا نا کہ 1 کروڑ عورتیں ہیں 35 ایئرس کی جن کی شادی نہیں ہوئی, اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک اور سروے بھی کیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ آدمی ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. یہ سروے آپ کے نظر سے گزرا؟ نظر سے نہیں گزرا. اچھا, تو انہوں نے ایک اور سروے کیا. اب آپ دیکھیں گے 2 کروڑ آدمی ہیں تو اب ہمارے پاس تو بہت زیادہ نمبرز آ گئے نا, مطلب وہ 1 کروڑ عورتیں کمپنسیٹ ہو گئی اور پھر بھی 1 کروڑ آدمی بچ گئے. سمجھے, جب مرد زیادہ شادیاں کرنا شروع کرتے ہیں نا تو عورتیں رہیں گی نہیں, ڈھونڈتے رہیں گے کہ ہمیں دوسری بیوی ملے نا. آبادی کے جو ریکارڈز ہیں نا اس میں فیمیلز کی تعداد زیادہ ہے. جب آپ کی شادی ہوئی جنید بھائی سے, جنید بھائی کی پہلے سے ایک شادی تھی, کوئی ریئیکشن آیا ہوگا وہاں سے؟ جنید کے یہ بہت اچھے دوست ہیں اور ان کو بڑی اچھی طرح جنید کی نیچر کا پتہ ہوگا. کہ باقی میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ کوئی جنید کی لائف میں کوئی پریشانی آئی ہو, بلکہ وہ اکثر یہی بات کہتے تھے کہ میری لائف اچھی ہوئی ہے. جو آدمی سے ملتا تھا وہ کہتا تھا کہ جتنی جنید جمشید کو مجھ سے محبت ہے کسی اور سے نہیں ہو سکتی. جنید بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے مجھے خود بتایا, یقین کرو, اس نے کہا جب تک میں نے راضیہ سے شادی نہیں کی تھی نا میرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے, بس شادی میری کرنے کی, نکاح کرنے کی دیر تھی کہ نہیں, بٹ میں تجھے کیا بتاؤں, ادھر سے بھی مال ادھر سے بھی مال,